تو یہ عرض کر رہا ہوں میں کہ وزعت امی اللحمہ، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ اللحمہ پر زبر کیوں آ رہا ہے تو ہم فعل تلاش کریں گے، اور ہم بار بار کہتے ہیں آپ سے کہ 12 جو آپ کو میں نے الگ الگ پتے کر کے بتائے ہیں 12، ان 12 میں سے کوئی ایک پتے کو ہم تلاش کریں گے۔ اللحمہ یہ مصدر تو ہے نہیں، یہ جامد ہے، اور جب جامد ہے تو یہ مفعول مطلق ہو نہیں سکتا ہے، مفعول مطلق ہونے کے لیے مصدر ضروری ہے، تو ختم۔ مفعول لہو ہونے کے لیے مصدر ضروری ہے، تو اللحمہ مفعول لہو بھی نہیں رہا، مفعول مطلق بھی نہیں رہا۔ مفعول فی ہونے کے لیے جگہ چاہیے، جگہ کو بتائے یا وقت کو بتائے۔ اللحمہ کے معنی گوشت کے آتے ہیں، نہ جگہ ہے نہ وقت ہے، تو مفعول لہو بھی فی بھی نہیں رہا۔ مفعول معہو ہونے کے لیے واو چاہیے، اللحمہ سے پہلے واو بھی نہیں ہے واو نہیں۔ اب ایک مفعول بچا، وہ مفعول بھی بچا ہے، اور مفعول بھی اس لیے بھی ہے کیونکہ وزع یوزع و توزیع کے معنی آتے ہیں تقسیم کرنا، اور جب تقسیم کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے وزع یوزع توزیع، تقسیم کرنے میں انسان کا پورا بدن نہیں لگتا ہے، اسی بنیاد پر یہ لازم متعدی ہے۔ جب متعدی ہے تو اس کو ایک فاعل چاہیے، ایک مفعول چاہیے، چنانچہ امی جو ہے یہ فاعل ہے اور اللحمہ یہ کیا ہے؟ مفعول ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ زبر اگر ہے تو فعل تلاش کریں گے، زبر اگر ہے تو فعل تلاش کریں گے، اور اگر زیر ہے تو حرف جار یا اسم تلاش کریں گے کہ اس سے پہلے حرف جار ہے یا مضاف ہے۔ اب آگے دیکھ لو، علی المساکین، علی المساکین یا المساکین، سب سے پہلے یہ مسکین کی جمع مساکین جمع ہے، یہ کون سی جمع کہی جائے گی؟ اس کو جمع مکسر، کیونکہ اس میں نہ واو نون ہے نہ الف تا ہے۔ واو نون اگر ہو یا نون ہو تو جمع مؤنث مذکر سالم، اور الف تا ہو تو جمع مؤنث سالم۔ نہ واو نون یا نہ یا نون نہ الف تا، کچھ نہیں ہے، یہ کون سی جمع ہو جائے گی؟ جمع مؤنث سالم۔ اور جمع مؤنث سالم جمع مکسر ہے نا، یہ سوری یہ جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر کو اعراب ملتا ہے اعراب بالحرف یا اعراب بالحرکت، اعراب بالحرکت یعنی حالت رفع میں پیش، حالت نصب میں زبر، حالت جر میں زیر۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ المساکینی، نون کے نیچے زیر دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کیا ہے؟ حالت جری ہے۔ اب اگر حالت جری ہے تو یا تو اس سے پہلے حرف جار ہونا چاہیے یا اس سے پہلے مضاف ہونا چاہیے، اور مضاف اسم ہوتا ہے، یہاں پر حرف جار اعلی ہے۔ بات کلیئر ہو رہی نا؟ علی المساکینی، میری ماں نے گوشت تقسیم کیے مساکین پر۔ والاقارب، یہ بھی کون سی جمع ہے؟ اقرب کی جمع اقارب، یہ کون سی جمع ہے؟ یہ بھی جمع مکسر ہے، یہ بھی جمع مکسر ہے، کیونکہ نہ واو نون ہے نہ یا نون ہے اور نہ الف تا ہے، تو کون سی جمع کہلائی جائے گی؟ یہ جمع مکسر کہلائی جائے گی۔ اور جمع مکسر پر اعراب نہ واو دیکھیں گے نہ الف دیکھیں گے نہ یا دیکھیں گے، بلکہ زبر زیر پیش دیکھیں گے، یہاں زیر ہے۔ والاقاربی والاصدقاء، صدیق کی جمع اصدقاء، یہ کون سی جمع ہے؟ یہ بھی جمع مکسر ہے، اس پر بھی کون سا اعراب دیکھیں گے؟ اعراب بالحرکت دیکھیں گے۔ بہت اچھا۔ اچھا، جب کئی اس میں ایک جگہ جمع ہو جاوے، جب ترجمہ کریں گے ہم تو کیسے ترجمہ کریں گے؟ دیکھو، اردو اپنی اردو کی لذت الگ ہے، عربی کی لذت الگ ہے۔ عربی جب بولتے ہیں بولیں گے جاء زید و بکر و خالد و ناصر، ہر ایک میں واو آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ لیکن جب عربی ہم بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ ہر ایک میں واو نہیں لائیں گے، زید، خالد، حامد، ناصر اور بکر آیا، نہیں سمجھا؟ اگر مان لو عربی میں 10 اسم آ رہے ہیں، آپ سب کے نام آ رہے ہیں، طبخت فلانتن و فلانتن و فلانتن و فلانتن و فلانتن، عربی میں سب میں واو آئے گا، لیکن جب اردو کا ترجمہ کریں گے تو واو ایک جگہ آخر والے اسم پر آئے گا۔ فلانا نے، فلانا، 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 فلانا اور فلانا نے، واو ایک آخر میں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں یوں بولوں فلانا نے اور فلانا نے اور فلانا نے اور فلانا نے، بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ اردو کی ٹانگ ٹوٹ رہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، مساکین، اقارب، اصدقاء، 3 اسم جمع ہو رہے ہیں نا،
اور تینوں میں واو آ رہا ہے نا, اور واو آنا ضروری ہے کیونکہ واو ٹچ کرتا ہے نا اعراب کے اعتبار سے. اس کو کیا کون سا اسم کہتے ہیں, اس کو کون سا مطلب یہ جو ہے یہ جو توابع میں سے کون سا تابع ہے؟ اچھا میں بولتا ہوں تم مجھے چوز کرنا, آبجیکٹو میں دینا, آپ چوز کرنا. کیا یہ عطف نسق ہے جس کو آپ عطف بالحروف کہتے ہیں, یا یہ صفت ہے, یا یہ بدل ہے, یا یہ مستثنی ہے, تاکید ہے, کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ عطف نسق ہے. بہت اچھا, جس کو آپ عطف بالحروف بھی کہتے ہیں, ہے نا. چلو اچھی بات ہے. طبخت لنا, طبخت لنا, طبخت کون سا فعل ہے؟ ماضی مضارع. کیا پہچان ہے؟ تائے تانس ساکنہ. ایک تائے تانس متحرکہ ہوتی ہے. تائے تانس متحرکہ اسم کی پہچان ہے, جیسے مروحتن, قلنسوتن, کراستن. یہ تائے تانس متحرکہ ہے, یہ تائے تانس. اور ایک تائے تانس ساکنہ, اس پر ساکن. ضربت, اکلت, نصرت, فتحت, یہ تائے تانس ساکنہ ہے. کلیئر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو طبخت میں کون سی تا ہے؟ تائے تانس. طبخت لنا. اور جب ترجمہ کریں گے, بڑے ہیں وہ تو انہوں نے بولیں گے, چھوٹا ہے وہ اس نے بولیں گے. اس نے کھانا پکایا, انہوں نے کھانا پکایا, ہے یا نہیں؟ طبخت لنا ماں ہے تو انہوں نے ہمارے لیے کھانا پکایا, اس نے ہمارے لیے نہیں بولیں گے, غلط ہو جائے گا. اردو ادب کے خلاف ہے یہ, ہے نا. اگر ہمارے ابا نے کوئی بات کہی تو قال, انہوں نے کہا, اس نے کہا نہیں بولیں گے, انہوں نے کہا. طبخت ماں نے کھانا پکایا ہے تو انہوں نے کھانا پکایا. طبخت لنا, ہے نا. کلیئر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ طبخت لنا. اب انہوں کیوں بولیں گے؟ وہ پکایا. یہ تو ہم لوگوں کی اپنی بھاشا ہو جاتی ہے. تم کھائے, ہم کھائے, وہ پکایا. کون پکایا؟ کھانا کون پکایا ہے؟ اردو اچھی ہے, یہ اردو غلط ہے. جس جملے میں مفعول آتا ہے, اگر وہ جملہ ماضی میں بول رہے ہو تو نے کا لانا ضروری ہے. اور جب نے آئے گا تو اس تم آئے گا. اس نے کھانا پکایا, اس نے کھانا پکایا. وہ کھانا پکایا غلط. اس نے نماز پڑھی, وہ نماز پڑھی غلط. تم کھانا کھائے غلط. تم نے کھانا کھایا. تو طبخت لنا. فما تغدینا, فما تغدینا. اب تغدا کی گردان کرو. تغدا دیکھو, یہ الف مقصورہ یا الف مدہ ہے, یا کیا کون سا الف ہے یہ؟ جب یا کے اوپر الف, جب الف کی تین قسمیں ہوتی ہیں, ایک الف مقصورہ, ایک الف مدہ, اور ایک ممدودہ. لمبا الف نظر آئے گا تو وہ الف مدہ ہے, جیسے دعا الف مدہ, نما الف مدہ. اور اگر یا کے اوپر الف نظر آوے وہ الف مقصورہ ہے, اس کی گردان الگ ہوتی ہے. جو الف مقصورہ ہے وہ یا سے بدل کر آیا ہے, جو الف مدہ ہے وہ واو سے بدل کر آیا ہے. دعا اصل میں کیا ہے؟ دعا و. قضا اصل میں کیا ہے؟ قضا یا. اب یہ نمودار کہاں ہوں گے یہ الف یا واو یا تثنیہ میں؟ قضا قضا یا, دعا دعا وا. اور دونوں کی گردان سیم ہوتی چلی جائے گی. قضا قضایا قضو, دعا دعوا دعو, قضت قضتا قضینا, دعت دعتا دعونا. نما نموا نمو, نمت نمتا نمونا, نموت نموتما نموتم. رما رمیا الف مقصورہ, رما رمیا رمو, رمت رمتا رمینا, رمیت رمیتما رمیتم. تغدا تغدیا تغدو تغدت تغدتا تغدینا. یہاں تغدینا تو لکھا ہوا ہے. تغدینا ہم لوگوں نے دوپہر کا کھانا کھایا. فما تغدینا الا بلحم. فما تغدینا یہ کون سا مستثنی ہوا؟
یہ مستثنا مفرق کہتے ہیں اس کو. کون سا مستثنا کہتے ہیں اس کو؟ ایسا جملہ جس میں مستثنا منہ نہ ہو. ایسا جملہ، یہ آپ نے ہدایت نہ ہو جو پڑھی اس میں لکھوایا تھا میں نے، اس میں لکھوایا ہے ایسا جملہ جس میں مستثنا منہ نہ ہو اور مستثنا منہ کی نمائندگی مستثنا کرے، اس کو مستثنا مفرق کہا جاتا ہے. مفرق یعنی ایسا مستثنا جو خالی ہو گیا ہے مستثنا منہ سے. ما جاء الا زید، ما جاء الا زید. اور مستثنا مفرغ ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ کلام غیر موجب ہو. اور کلام غیر موجب کہتے ہیں ایسا کلام جس میں حرف نفی ہو یا حرف استفہام ہو. یہاں دیکھیے ہے یا نہیں، فما تغدینا حرف نفی ہے یا نہیں، اس کو کلام غیر موجب کہتے ہیں. اب سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ کلام غیر موجب سمجھ آ رہا ہے نا؟ اور اب بتاؤ کہ یہاں پر فما تغدینا الطعام الا بلحم، اگر یہاں الطعام ہوتا، یہاں پر کیا ہوتا؟ الطعام، کیونکہ تغدا کو مفعول بھی چاہیے. مفعول بھی کہاں ہے؟ الا سے پہلے ہونا چاہیے تھا. جیسے ما ضربت القوم الا زیدا، ما ضربت القوم الا زیدا. بتاؤ یہاں پر مستثنا منہ ہے یا نہیں؟ ما ضربت القوم الا زیدا مستثنا منہ ہے یا نہیں؟ ہے. کیوں؟ ضربہ کو مفعول بھی چاہیے، مفعول بھی موجود ہے الا سے پہلے القوم. اب جو ہے الا زیدن جو میں بول رہا ہوں وہ زیدن کیا ہو جائے گا؟ مستثنا. وہ کیا ہو جائے گا؟ مستثنا ہو جائے گا. کلیئر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اور پھر ایسے کلام غیر موجب میں پھر اس کو اب دو اعراب پڑھ سکتے ہو. ما ضربت القوم الا زیدن، الا زیدن دو پڑھ سکتے ہو، ایک بدل مانتے ہوئے اور ایک مستثنا مانتے ہوئے. یہ بھی لکھوایا میں نے. ٹھیک ہے. لیکن اگر میں یوں بولوں ما ضربت الا زیدن، ما ضربت الا زیدن، اب بتاؤ یہ کون سا مستثنا ہوگا؟ مستثنا منہ ہے کیا یہاں پر؟ مستثنا منہ نہیں ہے تو مستثنا مفرغ ہوا. کیا ہوا؟ اور مستثنا مفرغ جب ہوگا تو ضروری ہے کہ کلام غیر موجب ہوگا. کلام کون سا موجب ہوگا؟ اور کلام غیر موجب کسے کہتے ہیں؟ سامعین، یہ بہت ہی انداز سہل اختیار کیا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے القرۃ الراشدہ. عام طور سے ہم لوگ نحو صرف پڑھتے ہیں، اجرا نہ ہونے کی بنیاد پر ہم استحضار نہیں ہوتے ہیں قواعد کے. لہذا ہم نے جو اختیار کیا ہے راستہ وہ یہی ہے کہ ہم کتاب مکمل نہیں کریں گے. یہ کتاب ہے مکمل، ہم کتاب نہیں کریں گے. سال گزر جائے گا چلے گا، آدھی کتاب ہی بچی پڑھے یا بچہ پڑھے چلے گا، لیکن اس کتاب کو اس طرح سے پڑھ لے کہ نحو صرف جو انہوں نے گزشتہ ایام میں پڑھی ہیں وہ قواعد یا وہ نحو صرف کا اجرا ہو جائے. اسی بنیاد پر ہم نے یہ راستہ اختیار کیا. ابھی دیکھیے میرے پون گھنٹے ہونے والے ہیں اور ہم دوسری لائن میں چل رہے ہیں. یہ طریقہ اختیار کرنا اس وقت کی ضرورت ہے، ورنہ 5 سال 10 سال بھی اگر ہم نحو صرف پڑھ لیں اور ہم نحو صرف کو قواعد سے عربی عبارت سے نہ جوڑیں اور اس طرح سے بحث نہ کریں تو ہمارے بچے نحو صرف کو الگ رکھیں گے اور عربی قواعد کو اور عبارت خانی کو الگ کریں گے، دونوں کو جوڑ نہیں پائیں گے، پھر وہ ہمیشہ پریشان رہیں گے. فما تغدینا الا بلحم اضحیتنا. یہ بتا اضحیتنا، اضحیہ پر زیر کیوں آ رہا ہے؟ آپ بتائیں. بلحم اضحیتنا، اضحیتنا پر زیر کیوں آ رہا ہے آپ بتائیں. یہاں پر کئی احباب جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ہم نے آپ کو کیا بتایا؟ اگر زیر آتا ہے یا تو اس سے پہلے حرف جار چاہیے یا اس سے پہلے اسم مضاف چاہیے. بتائیے کیا ہے یہاں پر؟ بلحم اضحیتنا، بلحم اضحیتنا. اضحیتنا سے پہلے میں لحم کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اضحیتنا کی بات میں کر رہا ہوں. بلحم باہر پہ جا لحم پر داخل ہو رہا ہے. اضحیہ سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ ہاں مضاف آ رہا ہے. آپ کو یہ جواب دینا ہے. اگر قرآن ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی کتابوں کو جمع کرو 50 کروڑ جگہوں پر،
آپ کو زیر نظر آوے تو اس کی وجہ یا تو مضاف الیہ ہے یا تو وہ مجرور ہے. وہ الگ بات ہے کہ ماتو ماتو والے سب کو جوڑ جاڑ کر کے یا تو مضاف الیہ بنے گا یا مجرور بنے گا. یہی دو وجہ ہیں. 50 کروڑ جگہوں پر بھی اگر زیر نظر آئے گا یا تو وہ مضاف الیہ ہوگا یعنی اس سے پہلے حرف جار ہوگا، یہ اس سے پہلے مضاف ہوگا یعنی اسم ہوگا، یا اس سے پہلے حرف جار ہوگا. اب بتاؤ الا بلحم اضحیتنا، با حرف جار لحم مضاف، اضحیتنا نا کس حالت میں؟ نا کس حالت میں ہے؟ یہ ضمیر ہے نا کیا ہے؟ ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ضمیر متصل، منفصل. پھر متصل کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل. منفصل کتنی قسمیں؟ 2. مرفوع منفصل، منصوب منفصل، مجرور نہیں آتی اس کی. پھر مرفوع متصل، منصوب متصل، مجرور متصل. یہ کون سی متصل ہے؟ اب یہ بتاؤ کہ متصل ہے یا منفصل ہے؟ یہ متصل ہے کیونکہ ضمیر مل کر کے استعمال ہے. اب یہ متصل ہے تو مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے. منصوب اگر ضمیر فعل سے ملتی ہے تو منصوب ہوتی ہے، اگر ضمیر فعل سے ملے گی تو منصوب ہوگی، ضمیر اسم سے ملے گی تو مجرور ہوگی. ضمیر فعل سے ملے گی، ضمیر ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کو کما کم، کی کما کن یا نا. ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کو کما کم، کی کما کن یا نا. یہ ضمیریں جب فعل سے ملتی ہیں تو مفعول ہوتی ہیں، اور ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کو کما کم، کی کما کن یا نا جب یہ ضمیریں اسم سے ملتی ہیں تو مجرور ہوتی ہیں. اب بتاؤ کیا ہے؟ کتنا آسان، لڈو بنا کے کھلا رہے ہیں آپ لوگ. کیا سامعین؟ سعید بھائی آپ بتائیں. ہمارے خیال سے رہنے دیں ہے نا اتنی بس. اگر آپ کو یہ سبق اچھا لگتا ہے تو آپ لوگ اس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں. اور ہمارا یہ درس روزانہ کتنے بجے سے شروع ہوتا ہے؟ 11:30 پر شروع ہوتا ہے. آپ جڑنے کی کوشش کریں. روزانہ 11:30 پر جڑ جائیں گے تو آپ انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.